الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اما بعد حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے واقعات میں ہجرت مدینہ انتہائی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آخری ہفتے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا، اور ابن ہشام اور بعض دیگر مورخین کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ربیع الاول کو اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ بہرکیف یہ سفر کے اختتام پہ ہو یا ربیع الاول کے آغاز میں، اسلامی تاریخ میں اس کے انتہائی دیر پا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج کی رفاقت میں ہجرت مدینہ سے ہمارے لیے جو اہم سبق اور رہنمائی ملتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عملی طور پہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واقعاتی ترتیب کے ساتھ تو ہجرت کا واقعہ بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہجرت میں پیش آنے والے واقعات سے ہمارے لیے کیا اہم سبق اخذ ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا اصل مقصود ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جو اہم ترین بنیاد ہے عملیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق دیا خود اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور امت کے لیے بھی یہی رہنمائی چھوڑی کہ سیرت اپنانے کی چیز ہے، اسے اپنانا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جب مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، اور ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض ہجرت جائے ہجرت کی تعیین نہیں کی گئی، بلکہ
مدینہ منورہ، بحرین اور کنسرین 3 جگہ جو ہے ان میں سے آپ کو اختیار دیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی جائے ہجرت مدینہ منورہ کا خود ہی انتخاب فرمایا، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ایک اہم مہمان کو اس کی مرضی کے مطابق کئی جائے رہائش کی پیشکش کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہی خواب میں دکھایا کہ آپ کی جائے ہجرت کھجوروں والی سرزمین ہے، لیکن پھر مدینہ منورہ کی تعیین ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی، اور خفیہ طور پہ حضرات صحابہ نے مدینہ منورہ ہجرت کا آغاز کیا۔ اولی مہاجرین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اپنی اہلیہ ام سلمہ جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ نکلے، لیکن ان کے خاندان والوں نے بچہ چھین لیا، اور سیدہ ام سلمہ کے خاندان والوں نے اپنے خاندان کی بیٹی ام سلمہ کو ہجرت کی اجازت نہیں دی، اور ابو سلمہ جو ہے وہ اکیلے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے۔ سال بھر کی مشقت کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہجرت کی اجازت ملی۔ ہجرت مدینہ سے ہمارے لیے جو اہم سبق ہیں، ان میں ہجرت کے واقعات سے یا ہجرت کے واقعات پہ غور کرنے سے جو اہم ترین سبق ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے لیے مکمل منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے لیے مکمل منصوبہ بندی اور پلاننگ کی ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیدی طور پہ جہاں حضرات صحابہ کو ہجرت کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، وہیں اپنی جائے ہجرت مدینہ منورہ کے باسیوں کو بھی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کا کھلے دل کے ساتھ استقبال کریں گے، اور انہیں وہاں ہر قسم کا تحفظ فراہم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرات صحابہ کو ہجرت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جو ہجرت کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت بہت سے دیگر اسباب اور وسعت کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو بھی ابتدائی ملاقات میں، پہلی ملاقات میں آپ نے مدینہ منورہ جانے کا یا ہجرت کا عندیہ نہیں دیا، بلکہ پہلی ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف دعوت توحید دی، اسلام کی دعوت دی۔ اگلی دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ منورہ میں جا کے اس پیغام کو پھیلانے کا عہد لیا، اور بیعت عقبہ ثانیہ میں تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب فضا اور ماحول سازگار ہے، اور انصار مدینہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی پیشکش کی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کا عملی طور پہ اظہار فرمایا، اور مدینہ منورہ ہجرت کا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ اسی منصوبہ بندی کا ہجرت کے واقعات میں اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے اظہار کر دیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، لیکن جائے ہجرت کی، ارض ہجرت کی تعیین ان کے سامنے بھی نہیں کی کہ ہم کہاں ہجرت کریں گے۔ 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں جو ہے انہیں تیار کیا گیا، ان کی دیکھ بھال کی گئی،
اور ہجرت کے موقع پہ انہیں ضروری ساد و سامان سے جو ہے وہ لیس کیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مخلص رفیق اور ساتھی کا انتخاب، یہ بھی اسی منصوبہ بندی کا حصہ۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلانا، یہ بھی اسی پلاننگ اور منصوبہ کا حصہ ہے کہ کفار مکہ اور کفار قریش جو ہے وہ اسی مغالطہ میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں رہنمائی کے لیے عبداللہ بن اریکت کو اجرت پہ حاصل کرنا، اگرچہ یہ مشرک تھا لیکن قابل اعتماد تھا، امین تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریکت کو جو ہے اجرت پہ جو ہے وہ راہبر کے طور پہ ساتھ لیا، جو صحرا کے راستوں سے باخبر تھا تاکہ سفری معاملات جو ہے وہ آسان رہیں۔ اسی طرح دیگر تفصیلات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور مکمل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کیا۔ راستہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا جو جنوب کا راستہ تھا اسے اختیار کیا، جبکہ مدینہ منورہ شمال میں واقع۔ اس سے بھی مقصود یہی تھا کہ قریش مکہ کو اور آپ کا تعاقب کرنے والے مغالطہ میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تپتی دوپہر میں سیدنا صدیق اکبر کے گھر آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو ڈھانپ رکھا تھا، یہ بھی اس چیز کی کہ ظاہری اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اختیار کیے، اور ابتدا میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے سامنے بات کرنے کی بجائے سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہا کہ آپ گھر سے باہر تشریف لائیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ انما هو اہلک، میرے گھر والے آپ کے گھر والے ہیں، آپ ان پہ اعتماد کر سکتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو یہ تمام واقعات جو ہے اور یہ جزیات اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی بھی عمل پختہ منصوبہ بندی کے بغیر جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اعمال کو، کاموں کو صحیح طور پہ منصوبہ بندی کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دینا، یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی صناعی اور کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی مضبوط اور پختہ انداز میں پیدا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے ان یتقن، کہ اسے اچھے طریقے سے کرے، سر سے اتارنے والا کام نہ کرے۔ ہجرت کے واقعات سے اسی سے وابستہ ایک اور اہم سبق بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اہل ایمان کو اسباب اختیار کرنے اور اللہ پہ توکل کرنے، ان دونوں کو اپنانے اور یکجا رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی معیت کی یقین دہانی حاصل تھی، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی عصمت اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ اٹھا چکے تھے کہ یہ کفار آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کا آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب یہ کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے دار الندوہ میں جمع ہو کے کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یا آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ اللہ رب العزت کی معیت، اللہ کی نصرت کی یقین دہانی حاصل تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ظاہری اسباب جو ہے وہ اختیار کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے نکلنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن غار ثور میں رپوش رہنا تاکہ کفار مکہ کے آپ کے تعاقب کی جو کوششیں ہیں وہ مان پڑ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے جو ایک مضبوط اور مربوط نظام اپنایا کہ حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، وہ مکہ کی عام آبادی میں دن کو گھل مل جاتے، وہاں سے سنگن لیتے اور شام کو بکریاں چراتے ہوئے غار ثور میں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ بکریوں کا دودھ بھی نوش فرماتے اور مکہ کی اور اہل مکہ کی سرگرمیاں بھی ان کے علم میں آ جاتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن ابی بکر، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ مکہ کے سرداروں اور دیگر ارباب اختیار جو لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے سنگن لینے کے بعد رات کو جو ہے آئیں، اور کہیں عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا عامر ابن فہیرہ کا پیچھا کرتے ہوئے قریش آپ تک نہ پہنچیں، اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر اختیار کی کہ عبداللہ ابن ابی بکر جو ہے وہ آگے آگے آتے اور نشانات قدم مٹانے کے لیے پیچھے بکریوں کا ریوڑ آتا تاکہ انسانی قدموں کے نشانات جو ہے وہ محفوظ نہ رہیں۔ یہ ساری تدابیر اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ بغیر اسباب اختیار کیے اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں، اللہ بغیر اسباب کے بھی سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن و حدیث میں ہمیں تعلیمات دی ہیں، قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اور اعتماد اللہ رب العزت پہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری ظاہری تدابیر اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تدابیر کو، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت پہ بھرپور اعتماد و بھروسہ کیا، بھرپور توکل کا اظہار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی توکل کی یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے توجہ اللہ رب العزت کی ذات پہ رہے، ان اسباب کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، بلکہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی قدرت پہ اور اللہ رب العزت کی رحمت پہ نگاہ رہے کہ اسباب میں تاثیر اور عدم تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور اونٹنی باہر کھلی چھوڑ کے مسجد میں داخل ہونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے باندھ کے آؤ، اعقلھا۔ تو کہنے رسول اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اس اللہ کے بھروسے پہ کھلا چھوڑ دیا۔ تو ہمیں اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اسے باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ تو ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العزت پہ بھروسہ اور پھر اس اعتماد اور توکل کی انتہا یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہجرت کے واقعات جو بیان فرمائے ان میں یہ بھی بیان کیا
کہ جب قریش مکہ اور کفار مکہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے غار ثور کے دھانے پہ آ پہنچے اور میں نے انہیں دیکھ کے کہا یا رسول اللہ لو رفع احدهم قدمیہ رآنا، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے ذرا سا قدم اٹھائے گا تو ہم پہ نگاہ پڑ جائے گی۔ لیکن اب یہ توکل اور یقین کی انتہا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جو قرآن نے کہا کہ فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہجرت کے واقعات سے ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا عملی سبق یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے ہم ظاہری اسباب کو ضرور اختیار کریں۔ اسباب اختیار کیے بغیر اللہ رب العزت کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اسباب اختیار کیے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا۔ اسی سے وابستہ ایک اور اہم سبق، عملی سبق جو ہجرت کے واقعات سے ہمیں اخذ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے وعدوں پہ، اللہ کی نصرت کے وعدوں پہ اور اللہ کی رحمت پہ کامل یقین ہونا، بے یقینی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہری حالات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اپنی جان بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت پہ اور اللہ کے وعدوں پہ یقین اتنا کہ کفار سامنے کھڑے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ذرا نگاہ ان کی ہمارے اوپر پڑنے کی دیر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد میں، آپ کے یقین میں ذرہ بھر جو ہے وہ کمی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا مالک و خالق ہے، رب ہے۔ اور اسی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی فرمایا جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق سراقہ بن مالک جوشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے، وہ پیچھا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا صدیق اکبر کے کا تعاقب کرتے ہوئے آپ کے قریب پہنچے ہیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک چٹیل میدان تھا جس میں ہمارے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کنا فی ارض جلد، تو جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ قد ادرکنا، اب ہم پکڑے گئے۔ یہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ ہمارے سر پہ آن پہنچا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس کے گھوڑے کو پکڑ لے، اللہم اسرعہ، اللہ اسے پچھاڑ دے۔ تو گھٹنوں سمیت، اور صحیح مسلم کی روایت میں پیٹ تک جو ہے وہ گھوڑا پتھریلی زمین میں دھنس گیا۔ یہ دعا کی قبولیت کا بھی، کہ پیغمبر کو اپنی دعا کی قبولیت کا کس قدر یقین ہے، اور اللہ کی نصرت کا یقین بھی۔ اب وہی سراقہ بن مالک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ کا طلبگار ہو رہا کہ مجھے امان دی جائے، مجھے پناہ دی جائے، مجھے معاف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شرط پہ کہ تم ہمارا تعاقب کرنے والوں کو پیچھے موڑو گے۔ انہوں نے کہا میں اس شرط پہ آمادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، زمین نے گھوڑے کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سراقہ بن مالک نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے تحریری امان دی جائے۔ اب دیکھیں ظاہری حالات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اہل مکہ سے چھپتے ہوئے جا رہے ہیں،
لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے غلبہ کا اتنا یقین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں جو روایت ذکر کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے غلبہ کا اتنا یقین ہے کہ سراقہ سے کہہ رہے سراقہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائیں گے، کہ اس وقت کی دو عظیم طاقتیں کسریٰ فارس کی اور قیصر روم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے وعدوں پہ یقین کی بنا پہ کسریٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جب اللہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائیں گے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں فارس فتح ہوا، کسریٰ کے کنگن آئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بشارت کو پورا کرتے ہوئے کسریٰ حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور انہیں جو ہے وہ کسریٰ کے کنگن ایک دفعہ پہنائے اور پھر اتروا لیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری جو ہے سراقہ کے بارے میں پوری ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کی قدرت پہ اور اللہ کی نصرت کے وعدوں پہ یقین، اور سیرت طیبہ میں ایک اور واقعہ بھی اسی حوالے سے ملتا، ایک واقعہ تو یہ ہجرت کا، اور دوسرا واقعہ جنگ احزاب کا، جب سارا کفر اکٹھا ہو کے مدینہ پہ ٹوٹ پڑا، اور قرآن نے جو ہے اس کیفیت کو یہ بیان کیا، اذ بلغت القلوب الحناجر، کہ بے چینی اور بے قراری میں دل جو ہے وہ ہنسلیوں تک پہنچ رہے تھے، جیسے باہر ابلنے کو۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں طرح طرح کے جو ہے وہ خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ نے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے نصرت کے وعدوں پہ یقین یہ ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودتے ہوئے جو ایک بھاری چٹان آئی اور نہیں ٹوٹ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور اس چٹان پہ جب رسول اللہ نے ضرب لگائی ہے، ایک روشنی سی نکلی، چنگاری ابری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ جو ہے فرمایا اللہ اکبر فتحت فارس، کیسر و کسریٰ کی اور یمن کی فتوحات کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی ہے جب مسلمان دو بدو مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی نصرت کے وعدوں پہ اتنا یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ انہم لن یغزوکم بعد عامہم ھذا، کہ آج کے بعد اہل مکہ تم پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، اب تم ان پہ حملہ آور ہو۔ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہے، اور سن 8 ہجری میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی عظیم کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کبھی بھی لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے آج جو اہم سبق بیان ہوئے، ان میں پہلا سبق یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس سے پہلے مکمل منصوبہ بندی اختیار کی جائے۔ دوسرا، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ رب العزت کو سونپا جائے۔ اسباب کے اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی نصرت اور غلبہ اسلام کے وعدوں پہ یقین، اور یہی چیزیں جو ہے وہ حضرات صحابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ پیدا کی۔ ایک اور سبق جو تمہیدی طور پہ اسی ہجرت کے لیے بنیاد بنا ہے، وہ حضرات صحابہ کی اخلاص اور قربانی، کہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دین کے غلبہ کے لیے، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم، یہ بھی ہجرت مدینہ کے اہم ترین سبق ہے۔
حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے حرورہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھا، اور رسول اللہ مکہ کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مکہ تو جانتا ہے روئے ارض پہ سب سے بہترین جگہ بھی تو ہے، اللہ کی محبوب ترین جگہ بھی تو ہے، اور اگر تیری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا بھی یہی مفہوم، ما اطیبک من بلد، تو کتنی پاکیزہ سرزمین ہے، اگر تیری قوم جو ہے وہ مجھے یہاں سے نکالتی نہ تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو یہ قربانی، جذبہ قربانی جو ہے کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عزم، یہ بھی ہجرت کے اہم ترین اسباق میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی یہی معروضات جو ہے انہیں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔